آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے جس اسم کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے جبار۔ جبار کا معنی ہے جبر فرمانے والا، یعنی دبا دینے والا۔ پروردگار عالم جبار ہے تو ہر ایک اس کے آگے مجبور ہے۔ کسی میں طاقت نہیں کہ رب کی مرضی کے خلاف یہ ایک حرکت بھی کر لے۔ کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے۔ نہ کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر جھڑتا ہے، نہ کوئی خطرہ آسمان سے پانی کا اس کی اجازت کے بغیر گرتا ہے۔ تو ساری کائنات پروردگار عالم کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس کے پاس مسخر ہے، اور وہ پروردگار جو چاہے کرے۔ وہ کبھی کسی بندے کو طاقت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، تب بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے اور یہ یقین رکھے کہ جو کچھ میرے اندر خوبی ہے میری ذاتی خوبی نہیں، میرے رب کی عطا کردہ، تب وہ ایک کامیاب بندہ بن جاتا۔ اگر حکومت، طاقت اور دولت کو پانے کے بعد یہ سمجھنے لگے کہ یہ سب میرا ہے، نہ میری یہ دولت مٹے گی، نہ یہ میری قوت مٹے گی، نہ میری یہ حکومت مٹے گی، تو خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ بالآخر ایک دن قدرت کا اس پر ایسا تماچا پڑتا ہے کہ دوبارہ سر اٹھانے کا اسے موقع بھی نہیں ملتا۔ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے مالدار کا ذکر کیا ہے جس نے بڑے فخر و غرور کے ساتھ اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ تیرے پاس کیا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، وما اظن الساعۃ قائمہ، میرا گمان ہے کہ قیامت تو آئے گی نہیں، اگر میں مر بھی جاؤں اور دوبارہ زندہ کیا جاؤں تو میرا رب مجھے اچھی ہی حالت میں رکھے گا۔ یعنی دنیا میں اچھا رکھا ہے تو آخرت میں بھی اچھا رکھے گا، اور تو غریب لاچار مجبور، یہاں بھی مجبور وہاں بھی مجبور۔ تو اس غریب دوست نے صبر کیا، جس کے نتیجے میں مالدار کے باغ میں ایسی زبردست ہوا چلی کہ اس ہوا میں آتش بھی تھی، پورا باغ جل گیا۔ پھر اس کے بعد وہ واویلا مچانے لگا کہ کاش میں تکبر نہ کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نام پاک کا ورد کیا گیا ہے وہ ہے ماہی۔ ماہی کا معنی مٹھا دینے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الخطایا، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹھا دیتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی غلطی یہ چل رہی تھی کہ لوگ خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی اس بیماری کو دور کر دیا اور لوگوں کو پیغام دیا کہ اے لوگوں، نہ یہ بت تمہارا خدا ہے، نہ یہ درخت تمہارا خدا ہے، نہ سورج تمہارا خدا ہے، نہ کوئی جانور تمہارا خدا ہے۔ سنو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب لوگوں نے اس کلمے کو اپنایا تو ان کے دلوں سے شرک کی گندگی نکلتی گئی اور ان میں پاکیزگی آتی گئی۔ تو اس طرح اگر ہم جائزہ لیں تو دنیا کے اندر خطاؤں کے سوا کوئی چیز تھی ہی نہیں، لوگ غلطیوں میں مبتلا تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس دنیا میں اجالا آ گیا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، جہاں تاریک تھا ظلمت کا دا تھا، خوب کالا تھا، نبی پردے سے کیا نکلے کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ آج گھروں کے اندر
ایمان کا اجالا ہے، نمازوں کا اجالا ہے، تلاوتوں کا اجالا ہے، تو اس اجالے کو قائم کرنے والے اور دنیا سے غلطیوں کو مٹانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت نصیب فرمائے، آمین۔ الفاتحہ۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط تعالى قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واكف مهماتنا يا كافي المهمات، واحلل مشكلاتنا يا حلال المشكلات، وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات، ونزل البركات علينا يا منزل البركات. اللهم اشف أمراضنا یا شافی الامراض. اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج. اے رب العالمین ہماری حالتوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے سے چلا. اے اللہ ہم سے بیماریوں کو دور کر دے، تنگیوں کو دور کر دے، پریشانیوں کو دور کر دے. اے اللہ ہمیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما، کامیابیوں پر کامیابی عطا فرما. اے رب العالمین قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی عطا فرما. اے رب کریم ہماری نماز کو اخلاص والی نماز بنا. اے رب العالمین ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول. اے پاک پروردگار ہمارے دلوں کو ہر قسم کے برے خیال سے بچا لے. ہمارے دلوں سے تکبر کو نکال، حسد کو نکال، کینے کو نکال، حب مال کو نکال. اے پروردگار ہمارے دلوں کو تیرے نبی کا مدینہ بنا دے، ہم ہمیشہ تیری یاد میں مگن رہیں. اے رب العالمین ہمیں ایسی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات ہم میں سے ہر ایک کو حج بیت اللہ نصیب فرما اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت نصیب فرما. اے رب کائنات ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما. اے رب کریم محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے. ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. اے رب کائنات حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما. اے رب العالمین جب ہم پل صراط پر چلنے لگے ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا. اے رب کائنات جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے. اے رب العالمین جنت کے اندر تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما. تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت ہمیں نصیب فرما. اے رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اے رب غفور ہمیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تیری کتاب کے اکثر حصے
ہمارے دلوں میں محفوظ ہو جائے۔ اے پروردگار یہ خوبی ہمیں عنایت فرما۔ اے رب کریم ہمارے اندر جذبہ سخاوت پیدا فرما، کنجوسی سے ہمیں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔